آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمیں حرام مال سے کتنا بچنا چاہیے، کس حد تک بچاؤ کی ضرورت ہے، اس کی ایک جھلک میں ذرا آپ کو اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف اور مشہور ہیں۔ یہ ایک مرتبہ بیت المال کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھ بھال کے لیے۔ گھستے ہی ان کی ناک میں خوشبو آتی ہے۔ سوچیں، خوشبو ہے تو مہکے گی، اور جو بھی ادھر سے گزرے گا، آئے گا، جائے گا، اس کی ناک میں پہنچے گی، خوشبو ہے نا، اس کو تو نہیں روک سکتے۔ لیکن کمال احتیاط کا اندازہ کیجئے، فَسَدَّ أَنفَهُ، وہ خوشبو سونگھنے نہیں گئے تھے، ان کے آنے کی وجہ سے خوشبو نہیں کھولی گئی تھی، خوشبو تھی بیت المال میں، تو وہ ہونے کی وجہ سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ جب وہ بیت المال میں گھستے ہیں تو وہ خوشبو ان کی ناک کے ذریعے سے انہیں محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنی ناک بند کر لی۔ تصور کریں آپ، قالوا ما لک، یہ آپ کیا مطلب، کیوں؟ اب جو جملہ کہا انہوں نے ذرا اس کو غور کریں، سونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اخشا، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف لگتا ہے، کس بات کا؟ ان یسألنی اللہ عز وجل یوم القیامہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھ نہ لے۔ کیا پوچھ لے؟ لما شممت طیب المسلمین فی بیت المال، بیت المال کے اندر موجود رکھی خوشبو کو سونگھا تم نے کیوں؟ مسلمانوں کا جس مال پر حق ہو، اس مال سے تم نے فائدہ کیوں اٹھایا؟ اور وہ مال کون سا تھا؟ خوشبو تھی جو خود پھوٹ رہی تھی، جس کو سونگھنے کے لیے وہ نہیں گئے تھے، بیت المال کو چیک کرنے کے لیے گئے تھے، بیت المال کے کام سے گئے تھے، مسلمانوں کے امور کے انجام دہی کے لیے گئے تھے، اور جانے کی وجہ سے وہاں خوشبو جو پھوٹ رہی تھی وہ ناکوں کے ذریعے سے انہیں محسوس ہو رہی تھی، ناک بند کر لیا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے مسلمانوں کی خوشبو سونگھی کیوں، تمہیں کیا حق پہنچتا تھا اس خوشبو کو سونگھنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا اور محظوظ ہونے کا۔ یہ ذرا معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس حد تک ہمارے اسلاف نے حرام مال سے، ناجائز مال سے بچاؤ کیا ہے، اور ہم